ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات پڑھے محمد والے. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ معصومہ بیگم بنت مختار حسین اور سید بیدار ابن سید آل حسن کے روح کو ایصال فرما دیں. اللہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے وارث بنایا اور کتاب کے وارث کو ہم نے پہلے ہی چن لیا، اور پروردگار نے دنیا میں اپنا ہادی اور جانشین بنا کر بھیجا ہے. اور انسان کو ہادی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پروردگار نے جسے رہنما بنایا ہے، ہادی بنایا ہے، اور وہ اہل بیت معصومین علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام آئے، معصومین علیہ السلام، اور ہر ایک کو ہدایت کرتے رہے. خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے انہیں جو ہے جہالت سے نکال کر انہیں روشنی میں لائے. اور رسول اسلام نے یہ بتایا ہر موقع پہ کہ دیکھو یہ عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، یہ عمل کرو گے تو پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ عمل کرو گے تو اس کا اتنا ثواب ہے، دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے. لیکن جو ہے تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ محبت اہل بیت معصومین علیہ السلام ہے. اگر جو ہے ولایت نہیں ہے تو پھر لاکھ جو ہے عبادت کرے، لاکھ جو ہے نا وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، پھر جو ہے وہ پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. یہ محبت کے ساتھ ولایت اہل بیت معصومین علیہ السلام کے ساتھ، جیسا کہ خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ماہ شعبان میں اگر روزہ رکھے گا تو پھر پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اب وہ جو ہے جہنم سے دور ہو جائے گا اور وہ بہشت میں جائے گا کہ جو روزہ رکھے. یا معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے استغفار کر رہا ہے تو پھر پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. جس طریقے سے ماہ رجب کی فضیلت، اسی طریقے سے ماہ شعبان کی فضیلت، اور پھر جو ہے ماہ رمضان المبارک ہے، وہ تو فضیلت ہے ہی ہے، سب سلسلہ ہے. بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے، ماہ رجب اور پھر ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان المبارک، اس کو یوں سمجھ لیے کہ ماہ رجب جو ہے وہ بیج ڈالنے کا ہے، وہ بیج ڈالنا ہے، اور ماہ شعبان میں جو ہے وہ سینچائی کرنا ہے، سینچائی، اور ماہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ پھل کی صورت میں جو ہے آمادہ ہو جائے گا. اسی لیے بعض جو ہے نا، بعض علماء جو ہے یعنی وہ اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے تھے ماہ شعبان سے مسلسل، اور خود جو ہے مولا کائنات نے بھی فرمایا کہ جب رسول اسلام نے فرمایا تو ملا دیتے تھے، یعنی ماہ شعبان اور ماہ رمضان کا روزہ. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو ہے وہ کر لے، بیج ڈال دے ماہ رجب میں، اور ماہ شعبان میں اس کی سینچائی کر دے، پھر جو ہے وہ دیکھے گا ماہ رمضان میں پھل کی صورت میں، یا جو بھی پھل سمجھ لی، عام نزدیک ہے موسم وہی سمجھ لیجیے. پڑھ لیجیے، ایک صلوات پڑھ لیجیے.
تو یہ جو فضیلت ہے خود جو ہے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب لوگوں نے سوال کیا کہ ماہ شعبان میں بہترین عمل کون سا ہے، تو امام نے فرمایا کہ ماہ شعبان میں بہترین عمل جو ہے وہ استغفار ہے اور صدقہ نہ ہے، صدقہ دینا۔ اب ظاہر سی بات ہے نا کہ صدقہ جو ہے نا اگر اخلاص کے ساتھ دے رہا ہے، صدقے کی بہت اہمیت ہے، اس کو جو ہے نا رواج دینا چاہیے۔ ہر وقت جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہے صدقہ نکالتا رہے، صبح شام جو ہے نا جس قدر بھی ہو سکے وہ صدقہ نکالتا رہے۔ صدقے کی وجہ سے جو ہے وہ ناگہانی موت سے جو ہے بچ جاتا ہے۔ وہ موضوع نہیں سب سنا دیتے اور 10-12 واقعہ صدقے ہی کے اوپر ہے نا، لیکن ادھر جانے دی ادھر نہیں جانا کہ کتنی فضیلت ہے کہ صدقہ دینے سے جو ہے ناگہانی موت ٹل جاتی ہے، اور جو ہے کیا ہے رزق میں جو ہے وہ برکت ہوتا ہے، صحت کے لیے بھی ہے نا، تندرستی، صحت، بیماری سے، دیگر مشکلات اور پریشانیوں سے۔ بہرحال صدقے کی بہت اہمیت ہے، لیکن اس مہینے میں اگر صدقہ دے رہا ہے تو یہ بہترین عمل ہے۔ اور معصومین نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو ہے پروردگار نیکیوں کے دروازے کو کھول دیتا ہے، یعنی اگر جو ہے معمولی بھی، یعنی معمولی سے مراد مختصر بھی اگر نیکی کر رہا ہے تو پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے وہ بہت عظیم ثواب ہے۔ اگر جو ہے مثال کے طور پہ اگر بعض دنوں میں صلوات پڑھ رہا ہے، لیکن جو ہے اگر اس مہینے میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ لے تو پھر جو ہے اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ۔ وہ الگ مسئلہ ہے کہ برابر جو ہے ہم اور آپ جو ہے پڑھتے رہتے ہیں، اس لیے جو ہے سوچتے بھی نہیں ہیں اتنا، جو ہے وہ بھی نہیں ہے نا کہ سوچتے ہیں، یہ سب جو ہے عام چیزیں سوچتے نہیں ہیں، لیکن بہت زیادہ جو ہے اہمیت ہے صلوات کو، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یہاں تک کہ روایت سنا دیں آپ کو تو پھر شعبان کے سلسلے ذکر کریں گے کہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، اور چھٹے امام نے فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگی تو پھر جو ہے ایک شخص کا حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد جو ہے یہ ہوگا کہ اب اسے جہنم میں لے جاؤ۔ اب اسے جو ہے فرشتے لے کر جائیں گے، جب لے کر جائیں گے تو وہ روئے گا تو فرشتے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ کہ تم کس کی امت سے ہو؟ وہ کہے گا کہ محمد کی امت سے۔ تو کہیں گے کہ دیکھو تمہارا تو یہ ہو گیا ہے فیصلہ، جاؤ دیکھو، ان سے کہو۔ تو پھر جو ہے وہ شخص آئے گا، جب رسول اسلام کی خدمت میں حاضر ہوگا تو رسول اسلام اس سے سوال کریں گے اور پھر وہ بیان کرے گا۔ اب اس کے بعد جو ہے حکم دیں گے رسول اسلام، اس کے نامہ اعمال کو وزن کیا جائے، اور روایت میں یہ ہے کہ رسول اسلام جو ہے جیب سے نکالیں گے اور کچھ اس پہ رکھ دیں گے۔ اب جو ہے نیکیوں کا پلہ جو ہے بھاری ہو جائے گا، اب جو ہے وہ بھی پریشان اور فرشتے بھی سوچیں گے، پھر اس کے بعد پوچھیں گے، لوگ سوال کریں گے، یہ اللہ کے رسول اس کے لیے تو حکم ہو گیا تھا کہ جہنم میں لے جایا جائے، نیکیاں کم تھی، لیکن جو ہے آپ نے کیا رکھا کہ نیکی زیادہ ہو گئی۔ تب رسول اسلام اس سے کہیں گے کہ تم جو ہے زندگی میں محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھتے تھے، اب تو پڑھ ہی دیجیے، ہے نا، پڑھ دیجیے۔ تو وہ جو ہے نیکیاں، تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کہ صلوات کی کیا عظمت ہے۔ تو امام نے فرمایا، معصومین علیہ السلام نے، بہرحال تو اس مہینے میں یہ حکم ہے، معصومین نے فرمایا کہ زیادہ نیک عمل انجام دے، اور نیکیوں کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور پروردگار ملائکہ کو بھیجتا ہے، اور شیطان جو ہے وہ اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، چیلوں کو، ہے نا، وہ جو ہے اپنے شاگردوں کو بھیجتا ہے، اور زمین پہ جو ہے منتشر ہو جاتے ہیں، ماہ شعبان میں وہ پھیل جاتے ہیں۔ تو وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، اور ادھر جو ہے فرشتے جو ہے لوگوں کو گمراہی سے بچاتے ہیں۔ تو اب فرمایا کہ اس مہینے میں نیکیوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اگر انسان تھوڑا سا بھی عمل کرتا ہے تو پروردگار کے بارگاہ میں اس کا عظیم ثواب ہے۔ اور ایک روز ماہ شعبان کی پہلی تاریخ کو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
گزر رہے تھے، مولا گزر رہے تھے. دیکھیے گا بہت دقیق بات ہے، مفاتی میں دیکھیے مل جائے گا نا، تفصیل سے مل جائے گا کہ مولا کائنات گزر رہے تھے تو دیکھا کہ چند افراد جو ہے وہیں مسجد کے پاس مسجد میں بیٹھے ہوئے وہ جو ہے قدر کے سلسلے میں بحث کر رہے تھے اپنا. اب جو مولا کائنات گزرے لوگوں نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جو ہے تعظیم کیا، استقبال کیا، کھڑے ہو گئے، سلام کیا. اب مولا کائنات جو ہے ناراض ہوئے. مولا نے کہا کہ ماہ شعبان کی پہلی تاریخ ہے اور تم لوگ کس سلسلے سے بحث کر رہے ہو نا، قدر کے سلسلے سے، قضا قدر کے سلسلے سے، اور اس میں جو ہے منع ہے کہ تم اس میں بحث نہ کرو ایسی چیز میں کہ جس کی وجہ سے تمہیں منافع ہو، نفع ہو، اور تم جو ہے اس سلسلے سے بحث کر رہے ہو. دیکھو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے اور خوف خدا کی وجہ سے وہ تڑپتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل انجام دیتے ہیں اور زیادہ نیکی کو بھی وہ معمولی سمجھتے ہیں. زیادہ نیکی بھی ہو تو وہ معمولی سمجھتے ہیں. اس لیے روایت میں یہ بھی ہے کہ پروردگار جو ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے ان افراد پہ فخر کرتا ہے، ملائکہ سے کہتا ہے کہ جو افراد جو ہے خوف خدا کی وجہ سے روتے ہیں. خوف خدا کی فرمایا کہ دیکھو خوف خدا کی وجہ سے گریہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے نیک عمل انجام دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ اپنے عمل کو معمولی سمجھتے ہیں نا. تفصیل سے مولا کائنات نے بیان کیا ہے اور بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے اس واقعے کو بیان کیا کہ جو مسلمانوں سے ہے نا اور کافروں سے جو جنگ تھی کہ سب جو ہے استراحت کر رہے تھے مسلمان، لیکن چند افراد جو ہے وہ بیدار تھے. اور اس میں جو ہے جناب قیس ہے، عبداللہ ہیں اور جو ہے قتال ہیں، یہ چند افراد جو ہے وہ بیدار تھے نا. اس میں سے چند افراد عبادت کر رہے تھے رات میں، باقی جو ہے مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ سو رہا تھا. اب ادھر جو ہے کافر آئے اور چاہا کہ ہم جو ہے حملہ کریں. ظاہر سی بات وہ بھی سوچ رہے تھے کہ اندھیری رات ہے اور کون کہاں ہے کیا ہے کچھ معلوم نہیں ہے، لہذا انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے حملہ کر دیں. تیر چلائیں، جب کچھ قریب پہنچے اور حملہ کرنا چاہا تو پھر یہ جو عبادت کر رہے تھے اس کے دہن سے نور نکلا ہے اور اس کے بعد جو ہے معلوم ہو گیا، سب معلوم ہو گیا. پھر جو ہے دوسروں کو انہوں نے بیدار کیا اور پھر اس کے بعد آمادہ ہو گئے اور دشمنوں پہ حملہ کیا، کچھ کو جو ہے اسیر کیا اور لے کر آئے. اور مولا کائنات نے اس واقعے کو بیان کیا، کہا کہ دیکھو وہ افراد تھے کہ جن کے دہن سے نور ساطع ہوا. تو فرمایا کہ تمہیں کیا معلوم کہ ماہ شعبان کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے. اور فرمایا کہ اس مہینے میں پروردگار جو ہے جنت کے ایک درخت ہے نا، درخت توبہ نام ہے، ازقم جو ہے وہ جہنم کی طرف کھینچ کے لے آتا ہے. تو فرمایا کہ ماہ شعبان میں جو ہے وہ درخت جو جنت کا درخت ہے وہ جو ہے اس دنیا میں وہ شاخ ہوتی ہے اور جو بھی نیک عمل انجام دیتا ہے، جو بھی مثلا جو ہے میاں بیوی میں صلح کرا دے، لوگوں میں صلح کرا دے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نیکی کرے، صدقہ دے، اور مثلا جو ہے دیگر تمام نیکیاں جو ہے اگر کر رہا ہے تو پھر جو ہے اس درخت سے متصل ہو جائے گا، یعنی وہ جنت میں جائے گا. اور جو درخت جو شاخ جہنم کی طرف لے جائے گی، زقوم جو ہے کہا وہ کیا ہے، جو جھگڑا کرا دے، مومن سے نفرت کرے، مومن کو جو ہے حقیر سمجھے، مومن کو ذلیل سمجھے. مثلا جو ہے کسی میں جھگڑا کرا دیا، کسی کا مال وغیرہ غصب کر لیا، بےایمانی کر رہا ہے، اذیت پہنچا رہا ہے، والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، والدین کو ناراض کر رہا ہے، پڑوسیوں کو اذیت پہنچا رہا ہے. اب سمجھ جائیے، سب ذہن میں بنا لیے، سب تو معلوم ہے نا آپ کو، ہے نا، یہ سب جو ہے جتنی بھی برائیاں ہیں. فرمایا اگر جو ہے وہ کر رہا ہے تو پھر اس درخت سے، زقوم درخت ہے، پھر وہ جو ہے کہاں جائے گا، جہنم کی طرف ہے نا. یہ درخت جو ہے اسے سو نہیں پڑھے نا، تھوڑا بیدار ہے نا، ہاں تو پڑھیے، صلوات پڑھیے.
تو بیدار سے مراد آنکھ والا بیدار نہیں ہے، پورا دل سے ہے نا، دل سے بیدار نہیں تو مختصری اور ٹھیک ٹھاک پڑھ دیا جائے، ہے نا، پڑھ دیے، صلوات پڑھیے محمد۔ تو پھر جو ہے وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں یعنی کہ کتنی جو ہے عظمت ہے، فضیلت ہے ماہ شعبان میں، کہ ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ وقت گزر جائے اور تمام جو ہے پروردگار نے جو سہولتیں دی ہیں، یعنی جو تمام نعمتیں ہمارے پاس ہے، مثلا جو ہے تمام نعمتوں سے مراد یہی ہے کہ صحت مند ہے، چل رہا ہے، پھر رہا ہے نا، عبادات جو ہے انجام دے سکتا ہے، نہ اتنا ہے کہ صدقہ دے سکتا ہے، دوسروں کے ساتھ جو ہے نیکیاں کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے قدر نہ کرے۔ رسول اسلام نے جناب ابوذر سے کہا نا کہ بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو ہے، اور غربت سے پہلے مالداری کو غنیمت سمجھو، ہے نا، کہ معلوم نہیں آج جو ہے نا مالدار ہو، اگر صدقہ وغیرہ دے سکتے اس کو غنیمت سمجھو، معلوم نہیں کل جو ہے نا کیا حالت ہو جائے۔ آج جوانی ہے، صحت مند ہو، تم جوان ہو، اس کو غنیمت سمجھو، کل جو ہے وہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے، معلوم نہیں اس قابل رہو گے یا نہیں کہ تم جو ہے عبادت کرو گے، اور جوانی میں کرو گے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، معصومین نے فرمایا ہے نا، اپنی طرف سے ہم کچھ بولتے نہیں، تھوڑا بہت بول لیتے ہیں، معصومین نے فرمایا ہے کہ اگر جو ہے جوانی میں کر رہا ہے، مثلا نماز شب پڑھ رہا ہے، دیگر جو ہے عبادت کو نوافل وغیرہ جو ہے پڑھ رہا ہے، اور بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، اس قابل نہیں ہے، جوانی میں پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، مسجد میں آ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور تمام نوافل وغیرہ کو انجام دے رہا ہے، اب جو ہے مریض ہو گیا، اب اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے نوافل وغیرہ کو پڑھ سکے، اب اس قابل نہیں ہے، تو معصومین نے فرمایا کہ پروردگار جو ہے اسے وہی ثواب دے گا کہ جو جوانی میں انجام دے رہا تھا۔ پڑھیے صلوات۔ تو انسان کو جو ہے یہ کیا ہے غنیمت سمجھنا چاہیے، کتنی بڑی نعمت، ایسا نہ ہو جائے اس فقیر کی طرح۔ سنا ہے آپ نے نا، سنا ہے، یاد نہیں، یاد دلاتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اور وہ جو ہے اپنے محل میں بیٹھا ہوا کہہ رہا تھا کہ ہم جو ہے خوش ہیں اور پروردگار کا شکر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، ہمیں کسی چیز کا غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، تمام دولت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے اشعار وغیرہ پڑھ رہا تھا، تو اتفاق سے ایک فقیر گزرا، ادھر ہی سے گزر رہا تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے پاس تو سب ہے اور بہت خوش ہیں، دولت ہے، یہ ہے، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے، آپ بادشاہ ہیں اور آپ کے دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو معلوم ہوا تو خادموں سے کہا کہ لے جاؤ اس کو اشرفی دے دو، اس کے دامن میں اشرفی بھر دو۔ اس نے کہا کس کے دامن میں اشرفی بھریں گے، ہمارے پاس تو لباس ہی نہیں ہے، دامن کہاں سے آئے گا کہ اشرفی بھریں گے، بھرنا ہے، لباس ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ ایک بہترین لباس دو، لباس دیا گیا، کہا کہ اشرفی اس کے دامن کو بھر دو، اور اشرفی لے کر گیا، اور جانے کے بعد جو ہے خرچ کیا، 2-4 دن کے بعد پھر آ گیا، ادھر ہی ہے نا۔ یہ بادشاہ جو ہے نا پڑھ رہا تھا اسی طریقے سے اشعار، ہمیں کیا غم ہے، سب چیز ہے نا۔ تو یہ پھر گزرا اسی طریقے سے، اس نے آواز دی، تو پوچھا کون، کہا وہی فقیر جو آیا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اسے مت دو، اسے دو نہیں، اس کی مثال جو ہے چھلنی کی طرح ہے کہ رکتا نہیں، اسے جو ہے اسے ہی مل گیا، وہ لٹا ڈالا، ختم کر دیا ہے نا، اس نے جو ہے قدر نہیں کیا، لہٰذا جو ہے اسے نہ دو۔ بات ہو گئی نا، بات تو ہو گئی ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا تمام چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، صحت ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ہم جو ہے قدر ہی نہیں کر رہے ہیں، اور جب بوڑھے ہو گئے، پڑھیے صلوات۔ تو اس طریقے سے، یا مثلاً آپ اس سے لے لے کہ معلوم ہوا یہ ہوا کہ یہ جو ایام ہے یہ تمام نیک اعمال انجام دینے گا، اور معلوم یہ ہوا کہ یہ ایام جو ہے گزر گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انسان سوچ رہا ہے۔ تو اسی لیے نے فرمایا رسول اسلام نے کہ وقت کو جو ہے غنیمت جانو، کہ معلوم نہیں کہ آج جو ہے تمہارے پاس وقت ہے، جناب ابوذر سے کہا تھا رسول اسلام نے کہ آج جو ہے تمہارے پاس وقت ہے، اور کل جو ہے تم مصروف ہو جاؤ گے،
لہٰذا جو ہے ابھی فرصت کو غنیمت جانو، فرصت کو ابھی غنیمت جانو کہ جتنا ہو سکے نیک اعمال انجام دو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے نا سب سے مسئلہ یہ ہے جو تقیہ کلام ہے وہ کیا ہے، یہی ہے نا۔ مثلا کیوں نہیں آتے، وقت نہیں ہے نا، ہوتا ہے نا، کیوں نہیں دکھاتے مجلس، کیوں نہیں آتے، وقت نہیں ہے، یہ نہیں کیوں ہے؟ وقت نہیں ہے۔ یعنی سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تقیہ کلام جو ہے وقت نہیں ہے۔ اگر وقت ہے، ہاں ٹی وی موبائل کے آپ مثال دے رہے، برا مان جاتے ہیں آپ، صلوات پڑھیے۔ تو ہے نا مسئلہ یہ کہ وقت کا بڑا اہم ہے مسئلہ کہ وقت، بہرحال یہ بھی ایک الگ موضوع ہے وقت کے سلسلے سے۔ تو بہرحال جتنا ہو سکے انسان جو ہے اس مہینے میں نیک عمل انجام دے، نیک عمل۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، پشیمان ہو کر ہے نا پروردگار کی بارگاہ میں اگر جو ہے استغفار کر رہا ہے تو یقیناً جو ہے پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگر انسان جو ہے مایوس ہو جائے تو یہ کفر ہے، یہ گناہ ہے نا، کہ انسان مایوس سوچے کہ یار ہم تو بہت بڑے گنہگار ہیں، لہٰذا جو ہے پروردگار ہمارے گناہوں کو کہاں معاف کرے گا، یہ ہے نا صحیح نہیں۔ یعنی خود معصومین نے فرمایا کہ اس کا کرم بڑا ہے کہ یا تمہارا گناہ ہے، اس کے جو ہے رحمت جو ہے وہ آگے آگے رہتی ہے۔ لہٰذا انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ ہے کہ مثلاً توبہ اور استغفار، اگر انسان یہ سوچ لے کہ چلو مثلاً جو ہے گال پہ 2-3 مرتبہ مار لیا تو یہ استغفار ہو گیا، نہیں، یعنی انسان جو ہے پشیمان ہو جائے، پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے کہ اگر جو ہے کوئی گناہ سرزد ہوا ہے، اب وہ جو ہے پشیمان ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، اسے جو ہے احساس ہو جائے اور وہ جو ہے عہد کر لے کہ اب جو ہے ہم گناہ نہیں کریں گے، یعنی ہم سے غلطی ہو گئی لیکن اب جو ہے گناہ نہیں کریں گے، تو یہی توبہ ہے۔ پڑھیے صلوات۔ ورنہ جو ہے صرف جو ہے نا زبان سے اگر جو ہے نا صرف کہہ رہا ہے اور اس کا یہ ہے کہ چلو 100 مرتبہ ایسے توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا پھر کل کر لیں گے گناہ، پھر جو ہے نا توبہ کر لیں گے، پھر جو ہے گناہ کریں گے، نہیں، وہ الگ مسئلہ ہے کہ یعنی کتنی مرتبہ تم نے گناہ کیا ہے پھر بھی ہماری بارگاہ میں آ جاؤ، ہے نا، توبہ کرو۔ لیکن اگر یہ سوچ کر کہ نہیں ہم گناہ کریں گے تو پھر یہ جو ہے توبہ کا مذاق ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ انسان کو ہر وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے، ہوتا ہے نا مثلا جو ہے کہ جوان ہے تو ابھی یہ انسان سوچتا ابھی ہم نے زندگی دیکھا ہی کیا ہے، ابھی بہت وقت ہے کہ جب بوڑھے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے نا، ابھی کیا، ابھی تو جوان ہے، مثلا ہوتا ہے کہ ابھی کیا، ابھی تو 20-22 سال کے ہیں، ابھی زندگی کیا دیکھا، جب بوڑھے ہوں گے تو پھر ہم توبہ کر لیں گے۔ تو پھر جو ہے دل سخت ہو جاتا ہے، پھر توفیق بھی نہیں ملتی ہے نا۔ اب بچپنے میں جو ہے یعنی ابتدائی دور میں، جوانی میں جو ہے اگر جو ہے تو پہلی چیز تو یہ معلوم کہاں ہے تمہیں کہ مثلا 70 سال تک زندہ رہو گے، تمہیں پتہ نہیں وقت ملے یا نہ ملے، ہو سکتا ہے گھر پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے وہی لقمہ اٹک جائے، وہی موت کا سبب بن جائے، معلوم نہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ انسان زندہ رہے گا یا نہیں، کہ جو یہ سوچ لے کہ ابھی جو ہے 30 سال کے ہیں، ابھی تو 35 سال کے، ابھی تو بہت وقت ہے، 60-65 سے اوپر جائیں گے پھر جو ہے تسبیح لے کر بیٹھ جائیں گے نا۔ تو ظاہر سی بات پہلی چیز تو معلوم نہیں۔ اور ابتدائی دور میں جو ہوتا ہے نا، ابتدائی دور میں اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ہری لکڑی ہے، شاخ موڑ دیجئے، لیکن جو اگر خشک ہو جائے تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور قریب کر دیں آپ کے ذہن کو، درخت، ابتدائی درخت ہوتا ہے، ابتدائی یعنی شروع میں لگایا تو جب آپ چاہیں گے اکھاڑ کر پھینک دیں گے، لیکن اگر چھوڑ دیا، مضبوط ہو گیا، 2-4 سال کا ہو گیا تو ہلا نہیں پائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو ہے رحمتوں اور مغفرت، کتنا کئی منٹ پڑھے ابھی پڑھے نا، ہم بھی دھیان نہیں دیا آج۔ صلوات پڑھیے، نہیں ہو گیا 20 منٹ پڑھتے ہیں، 20-25 منٹ شاید پڑھے ہیں نا۔
सलवात एक और पढ़िए, अच्छी से सलवात पढ़िए। तो जाहिर सी बात है कि परवरदिगार उसके गुनाहों को माफ़ कर देता है। और जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होती है ना, तो जाहिर सी बात है कि जब विलायत और मोहब्बत है तो फिर वो चीज़ जो है गुनाहों से है ना रोकती है। और ख़ुद रसूल इस्लाम ने फरमाया, मौलाए कायनात से कहा कि ऐ अली, जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत होगी तो गुनाह जो है इस तरीके से झड़ जाएंगे, दूर हो जाएंगे, जिस तरीके से दरख्त से पत्ता गिरता है हवा में उड़ जाता है। पढ़िए, सलवात पढ़िए। तो मौलाए कायनात ने है ना जो वादा किया है, मौलाए कायनात ने जो कहा है कि जो भी है ना हमारा चाहने वाला इस दुनिया से जाएगा तो हम जो है उसके पास आएंगे। और सिर्फ जो है एक दो मौके पे नहीं है ना, मरने के बाद भी कहा है ना, कब्र में भी कहा है ना, उसके बाद भी। पहले तो हारिस हमदानी से कहा था ना, हारिस हमदानी से कहा था कि हारिस देखो, याद रखो, जब भी जो भी कोई मरता है तो हम उसके पास आते हैं। कहा मौला जो भी मसलन जो है आपके मानने वाला हो या न मानता हो, यानी मोमिन हो या काफिर हो। कहा कि हम सबके पास आते हैं। तो कहा कि मौला फिर फ़र्क क्या है मोमिन के पास और जो है काफिर के पास? कहा कि मोमिन के पास आते हैं तो उसे मौत आ जाती है, काफिर के पास आते हैं तो उसे मौत आ जाती है, मोमिन के पास आते हैं तो उसे हयात जावेद मिल जाती है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। सुना है आपने, इंतकाल तो सुनते रहते हैं ना बराबर, है ना, यानी एक दुनिया से जो है वो दूसरी दुनिया में जाता है। इसीलिए जब लोगों ने सवाल किया था, पूछा था रसूल इस्लाम से और पाँचवें इमाम से भी सवाल किया था कि मौला ये बताइए, खुद छठे इमाम, 4-5 हदीस याद आ गए, सुनिए। खुद छठे इमाम ने भी फरमाया और पाँचवें इमाम से जब सवाल किया गया कि मौला ये बताइए कि जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, रूह निकल जाती है, तो हमने देखा है कि उसकी आंखों से आंसू के मानिंद, लकीर के मानिंद होता है ना बाज़ लोगों के, तो आखिर इसकी वजह क्या है? तो फिर जो है इमाम ने फरमाया, रसूल इस्लाम ने फरमाया, इमाम ने फरमाया कि जब उसकी रूह निकल जाती है, निकलने करीब, अब वापस आने वाला मसला नहीं रहता है, आखिरी है ना, कहा कि वो जो है रसूल इस्लाम के चेहरे को देख लेता है और खुश होता है, और खुशी की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। समझे आप? खुशी की वजह से आंसू निकल जाते हैं। और ख़ुद छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम के एक सहाबी आया और आने के बाद जब सवाल करने लगा तो इमाम ने कहा कि देखो, जो भी हम अहले बैत से मोहब्बत करता है, और फिर दिगर असहाब भी थे, इमाम ने इशारा भी किया, उंगली से इशारा किया, हलक की तरफ इशारा करके बताया, कहा कि देखो जब रूह जो है यहाँ तक है नहीं पहुँच जाती है, जब रूह उसकी जो है यहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर वो जो है हम अहले बैत को देखता है। तो मालूम ये हुआ कि जिसके दिल में अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है तो फिर वो इंसान सआदतमंद है, वो इंसान जो है कामयाब है। लिहाजा ये ईमान जो है ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी नेमत है। मालूम नहीं कि इंसान के दिल से कब निकल जाए, ये मालूम नहीं। इसीलिए दुआ वगैरह भी है ना, दुआएं पढ़ी है ना, सब कदम तमाम दुआएं हैं कि इंसान को ये दुआ करनी चाहिए कि परवरदिगार हमें जो है ना साबित कदम रखे, है ना, ईमान पे साबित का, ऐसा ना हो कि ईमान जो है डगमगा जाए। मालूम हुआ कि शुरू से जो है बहुत साहिब ईमान थे और आखिरी वक्त जो है ईमान ख़त्म हो गया। और बहुत से ऐसे भी मिलेंगे तारीख़ में आप कि साहिब ईमान नहीं थे और आखिरी वक्त जो है साहिब ईमान हो गए, साहिब ईमान हो गए, बहुत से है। या मसलन जो है आप देख लीजिए तारीख़ में कैसे कैसे जो है आपको मिलेंगे, बहुत करीब आ जाइए आप देख लीजिए जनाब हुर अलैहिस्सलाम आखिरी वक्त में है ना अलैहिस्सलाम हो गए, है ना। तो जाहिर सी बात है कि आपको तारीख़ में जो है बेशुमार मिल जाएंगे कि कब क्या। एक वाक़या सुना दें, आपको याद आ रहा है ना, सुनाए होंगे कभी, सुना दें, बहुत दकीक वाक़या है। एक सलवात पढ़िए। कि कब जो है ईमान दिल से निकल जाए, कब जो है साहिब ईमान हो जाए।
سنیے، بہت دقیق واقعہ ہے، واقعہ سنیے۔ یہ تمام اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا ہے، اہل سنت کے علماء نے بھی اس واقعے کو، دیگر علماء نے لکھا ہے کہ کبھی ذکر کیا تھا کہ ایک شخص تھا، وہ جو ہے کافر تھا، اور ایک مسلمان تھا۔ لیکن جو کافر تھا اس کے پاس جو ہے تمام نعمتیں تھیں، دولت بے شمار، تمام نعمتیں موجود ہیں۔ اور جو مسلمان تھا یہ بیچارہ غریب تھا، اس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، ہے نا، ایک روٹی کھا لیا ہے نا، دوپہر میں تو رات کے لیے سوچتا تھا، اس کے پاس معمولی روٹی ووٹی ہے نا، کبھی آدھی، کبھی خوش، کبھی بھوکا رہ رہا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے نا، ایک ہی لباس پہنے ہوئے ہے، تو بہت پریشان حال ہے۔ لیکن جو کافر تھا اس کے پاس بے شمار نعمتیں، دولتیں بھری ہوئی تھی، ہے نا، بہترین، کھا رہا تھا، پی رہا تھا۔ اور یہ دونوں جو ہے پڑوسی تھے ایک دوسرے کے، ہے نا، اگل بغل گھر تھا، ہمسایہ تھے۔ تو کافر نے مسلمان سے کہا کہ کیا کر رہے تم، ہمارے مذہب کو اختیار کرو، بے شمار جو ہے نعمتیں ہوں گی، بہترین زندگی گزارو، کھاؤ پیو، مست رہو مسلم۔ تو مسلمان نے کہا کہ دیکھو تم ایسا کرو کہ ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، مرنے کے بعد جنت ملے گی، تمام نعمتیں وہاں رہیں گی۔ یہی سب کرتے رہے کچھ دن تک۔ یہ مسلمان کہتا رہا کہ کافر سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اس نے کہا مرنے کی بات تو الگ ہے، ابھی تم جو ہے ہمارے مذہب کو اختیار کر لو، کھاؤ پیو، بہترین زندگی گزارو۔ یہ جو ہے اس سے کہتا رہا ہمارے مذہب کو اختیار کرو، یہ اس سے کہتا رہا ہمارے مذہب کو اختیار کرو۔ کچھ دن چلا، اب آخر میں جو ہے یہ جو مسلمان تھا اس نے کہا کہ کب تک ایسے زندگی گزاریں گے، چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیتے ہیں، بہترین زندگی گزاریں، کھائیں پئیں۔ ادھر جو کافر دولت مند تھا اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیں، مسلمان ہو جائیں، مر جائیں گے تو جنت میں جائیں گے، تمام نعمتیں ملیں گی۔ تو ادھر یہ ارادہ بنا کر مسلمان چلا کہ چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیں، کافر ہو جائے تاکہ زندگی میں آرام سے رہیں۔ اس نے کہا کہ چلو اس کے مذہب کو اختیار کر لیں تاکہ مرنے کے بعد جنت ملے۔ ادھر یہ سوچ کر گھر سے نکلا، دروازے سے نکلا، ادھر یہ سوچ کر نکلا کہ چلو، یہ دونوں سوچ کر نکلے، جیسے ہی قریب پہنچے اب جو ہے پروردگار کا حکم ہوا، دونوں کی روح قبض ہو گئی۔ پڑھیے سلوات پڑھیے۔ یعنی دیکھیں کہ جو مسلمان تھا وہ جو ہے حالت کفر میں مرا، جو کافر تھا اب دیکھ لیجیے وہ مسلمان ہو گیا نا۔ تو معلوم نہیں کب جو ہے وہ عاقبت بگڑ جائے۔ تو معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، مولا کائنات نے جو فرمایا کہ ہم جو ہے دیکھو جب اس وقت جسم سے روح نکلے گی اس وقت بھی آئیں گے، اور قبر میں ہم آئیں گے۔ قبر میں، قبر کا مرحلہ ہے نا، جو وحشت، جو ایسا مرحلہ ہوتا ہے، اسی لیے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی جگہ، اور جب مولا کائنات آئیں گے تو تمام جو ہے وحشت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جب میزان پہ اعمال تولا جائے گا، یعنی ہر موقع پہ مولا کائنات نے اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ دیکھو گھبرانا نہیں۔ تو عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ یہ موت ہے اور انسان کو معلوم نہیں، اسی لیے رسول اسلام نے فرمایا، اپنے اصحاب سے فرمایا، تمام اصحاب موجود تھے، اور کہا کہ تم لوگ اللہ سے حیا نہیں کرتے۔ تو اصحاب نے کہا ماذا یا رسول اللہ، ہے نا، کیا فرما رہے اللہ کے رسول؟ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ تم جو ہے اپنی آرزو کو بڑھا رہے ہو، آرزو بڑھا رہے ہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو آرزو بڑھا رہے ہو تو اس کی وجہ سے تم جو ہے نیک اعمال بھی نہیں کر سکتے، اور دنیا میں تم آرزو بڑھا رہے ہو، اور دولت اور سکونت، اختیارات، یعنی جہاں انسان جو ہے نہیں، مکان وغیرہ نا، کہ تم جو ہے معلوم نہیں کہ اس میں رہ پاؤ گے یا نہیں، ہے نا، دولت تم جمع کر رہے ہو، معلوم نہیں ہے نا کہ تم زندہ رہ پاؤ گے یا نہیں، ہے نا۔ دولت جمع کریے، اس کے لیے منع نہیں ہے، مطلب یعنی تمام حقوق ہے جو اللہ کے حقوق ہے، دیگر حقوق ہے جو پریشان حال ہیں، تمام چیزیں جو ہے ہر ایک کے حق کو ادا کر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے، جہاں بھی خرچ کرنا ہو، ہے نا،
دینی مسائل میں، کام میں، ہر جگہ جو ہے خرچ کر رہا ہے نا، کسی جو ہے یتیم بچے کی پڑھائی ہو یا کسی بھی یتیم بچیاں کی شادی ہو ہے نا، نہ ہو رہی ہو، خرچ کر رہا ہے، یہ تمام چیزیں خرچ کر رہا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک ہے۔ تو بہرحال کہا کہ تم جو ہے سب جمع کر رہے ہو لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ تم اس میں سکونت اختیار کر پاؤ گے یا نہیں۔ بہرحال مختصر سمیٹ دیں اس کو کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ دنیا جو ہے فانی ہے، یہاں بقا نہیں ہے، اور معلوم نہیں کہ کب موت آ جائے گی۔ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت موت کے منہ میں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے ہر وقت موت کو یاد کرے۔ تو ہاں عزیزان محترم، یہ موت ایسی چیز ہے کہ انسان گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ کوئی مرنا نہیں چاہتا، کوئی نہیں چاہتا، کہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ ہم مر جائیں، ہم ہی نہیں چاہتے، آپ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، مرنا نہیں چاہتا۔ معصومین نے فرمایا بھی ہے کہ مرنے کی دعا نہ کرنا، مرنے کی دعا نہ کرنا ہے نا، موت کو یاد کرنا، یہ دعا نہ کرنا کہ ہمیں موت دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر جو ہے دنیا کے دور زندگی سے بھی ہار چکے ہو، تمہارے اندر صبر بھی نہیں ہے۔ انسان پریشان ہو جاتا ہے نا تو کہتا ہے نا کہ موت دے دے، بہرحال وہ تو زبانی کہتا ہے دل سے، لیکن جو ہے دل سے جو کہتے نہیں ہے، یہ ہے کہ دعا نہ کرو موت کے لیے، بلکہ جو ہے یہ دعا کرو کہ پروردگار جو ہے وہ طول عمر دے، طول عمر دے۔ اب معصومین نے فرمایا کہ جب اللہ کسی پہ خیر کرنا چاہتا ہے تو اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اچھا ہماری بات بھی بڑھ گئی، ہم مصائب کی طرف جا رہے تھے نا، اس کے عمر کو جو ہے وہ بڑھا دیتا ہے، تو وہ عمر جو ہے اسی وقت مفید ہوگا کہ جب اچھا کام کرے، نیک عمل انجام دے تو اسی وقت مفید ہے، ورنہ جو ہے نیک کام نہیں کر رہا تو فائدہ کیا ہے 100 سے اوپر جانے سے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو بہرحال یہ موت ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ کربلا میں کس طریقے سے خود جناب قاسم کے سلسلے سے، علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے بھی ملتا کہ جناب علی اکبر نے نا پوچھا، جناب قاسم نے بھی کہا تھا کہ شاید میں وہ شیری کہاں جو موت میں ہے۔ علی اکبر نے سوال کیا تھا، بابا ہم حق پہ ہیں تو پھر کیا خوف، موت پہ ہم جا پڑیں یا موت جو ہے ہمارے اوپر آ جائے۔ تو عزیزان محترم آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں، اور وہ شہزادی زینب کی جو شریکۃ الحسین تھی، حسین نے، امام حسین نے، دیکھیں علی اکبر شہید ہوئے، جناب قاسم شہید ہوئے، شہزادی زینب کے لال عون محمد شہید ہوئے، امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا، شہزادی زینب کی ردا چھینی گئی، لیکن آپ دیکھیں کہ زینب نے حسین جیسا بھائی دیا، اور امام حسین نے ہر ایک کی لاش کو اٹھایا، لیکن زینب نے امام حسین کی لاش کو اٹھایا ہے نا، اٹھا کر کہا نا ربنا تقبل منا، پروردگار اس قربانی کو قبول فرما۔ یہی شہزادی زینب ہے کہ شریکۃ الحسین، کہ جب لٹا ہوا قافلہ چلا کوفے کی طرف، اور کوفے والوں کو معلوم نہیں تھا، بس یہ تھا کہ خارجی خروج کیے ہیں، وہ آ رہے ہیں، خارجی ہیں یہ آ رہے ہیں، سب جو ہے تماشا دیکھنے کے لیے موجود تھے۔ کوفے کی چھت جو ہے نیچی تھی ہے نا، سب جو ہے عورتیں اور دیگر جو ہے مرد و زن چھت پہ بیٹھے ہوئے، راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ تماشا دیکھیں۔ ادھر یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا، جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا، چھت نیچی تھی کوفے کی، ایک مومنہ کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی۔ جب سکینہ پہ پڑی تو اس نے جب منظر دیکھا، جو منظر دیکھا اب اس سے رہا نہیں گیا، اس نے جو اپنی خادمہ سے کہا، کنیز سے کہا کہ وہ طعام اور آپ لے کر آؤ، ایک کاسے میں پانی لے کر۔ اب جو ہے وہ دوڑتی ہوئی آئی، کہاں پہ؟ جناب سکینہ کے پاس۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ بی بی یہ پانی ہے پی لو، یہ کھانا ہے کھا لو۔ جناب زینب نے کہا بیٹی سکینہ ہے نا، اس سے پوچھ لو، ایسے تو ہے نا صحیح نہیں، پوچھ لو کہ کوئی حاجت ہے کوئی۔ اب جو سوال کیا
کہ کوئی حاجت؟ بس آخری فقرہ، کوئی حاجت ہے؟ کہا کہ ہاں ایک حاجت ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ دعا کر دیجئے کہ جس طریقے سے یہ بچی یتیم اور اسیر ہوئی ہے، ہمارے بچے یتیم اور اسیر نہ ہوں۔ زینب نے دعا کی، بچوں نے آمین کہا۔ پھر سوال کیا کہ کوئی اور حاجت؟ کہاں ایک حاجت اور ہے۔ کیا؟ کہا دعا کر دیجئے کہ مدینے جانا نصیب ہو۔ تو شہزادی زینب نے سوال کیا کہ بتاؤ مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا مدینے جا کر اپنی شہزادی زینب سے ملاقات کریں گے، زیارت کریں گے۔ تو شہزادی نے کہا یہ بتاؤ زینب کو دیکھو گی یہاں تو پہچان جاؤ گی؟ کہا کہ آپ کیسی بات کر رہی؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ تو نے پہچانا نہیں، دیکھ یہ زینب ہے، میرے بھائی حسین کو کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا۔ قلب پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار مرحوم کی مغفرت فرما، جلال علی عنایت فرما، ان کے خانوادے کو صبر جمیل عنایت فرما، پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں دشمن ہیں پروردگار انہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما، پروردگار جو مریض انہیں شفا عاجل عنایت فرما، کریم حضرت کے ظلمت عاجل فرما، ہمیں ان کے عوان انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومہ معصومہ بیگم بنت مختار حسین اور مرحوم سید بیدار ابن سید آل حسن مرحوم کے روح کو ایصال فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ الارواح التي حلت بفنائك لك مني السلام الله عبدا مقيت وقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر راد مني لزيارتكم السلام على الحسن وعلى ابن الحسن وعلى اولاد الحسن